بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جب قافلہ سرکار سید الشہداء نے مقام زبالہ سے کوچ کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ وافر مقدار میں پانی کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے لو۔ فوراً حکم امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیل کی گئی۔ ایک بہت بڑی تعداد میں پانی سے بھرے مشکیزے اونٹوں پر لاد دیے گئے اور یہ قافلہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ میدان راہ اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صحابی نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ نے بھی اپنی زبان الہام بخش پر تکبیر کے الفاظ دہرائے اور تکبیر بلند کرنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، مولا میں کچھ کھجور کے درخت دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے ہمراہیوں نے تعجب خیز لہجے میں کہا کہ ہم تو اس باغ سے آشنا ہیں، یہاں پر تو کوئی بھی کھجور کا درخت نہیں ہے، اس جنگل کو تو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا، غور سے دیکھو، کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ صحابیوں نے جواب دیا، مولا ہمیں تو گھوڑوں کی کچھ گردنیں دکھائی دے رہی ہیں۔ حضرت نے بھی ان لوگوں کے قول کی تائید کی۔ یکایک ابن زیاد کا لشکر آنکھوں کے سامنے تھا اور شدت تشنگی سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ امام سے یہ منظر کربناک دیکھا نہ گیا تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو سیراب کرو اور ہاں ان کے گھوڑے بھی پیاسے نہ رہ جائیں۔ اصحاب امام نے اس پانی سے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے دشمن کے لشکر اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ پانی سے بھرے برتن ان کے سامنے رکھ دیے اور ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پینے کے لیے دیا، یہاں تک کہ ان کے جانور بھی سیراب ہو گئے۔ علی ابن الطحان کہتا ہے کہ میں لشکر حر میں تھا اور اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا تھا۔ جب میں پہنچا تو تمام لشکر والے سیراب ہو چکے تھے، ان کے جانور بھی سیراب ہو گئے تھے اور مجھ پر پیاس کا شدید غلبہ تھا۔ جیسے ہی امام حسین نے میری حالت قریب المرگ دیکھی تو پانی کے مشکوں سے لدے ایک اونٹ کی طرف میری رہنمائی فرمائی اور مزید فرمایا کہ جاؤ اس اونٹ کو بٹھا کر اس سے پانی اتار کر پی لو۔ لہٰذا میں اونٹ کے قریب گیا، اس کو بٹھا کر پانی اتار کر جیسے ہی پینا چاہتا تھا کہ پانی میرے منہ سے نکل کر زمین پر بہنے لگا۔ حضرت نے جب یہ منظر دیکھا تو بے نفس نفیس خود تشریف لائے اور مشک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے پانی پلانا شروع کیا، یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا اور میرے گھوڑے نے بھی جی بھر کر پانی پیا۔ ابن زیاد کا یہ لشکر جس کا سردار حر ابن یزید تھا پانی پی کر آرام کرنے لگا یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حر بن یزید رہائی قوت ادب و تہذیب کے ذریعے ایک قدم حق کی طرف آگے بڑھا۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا، سرکار سید الشہداء نے اپنے قافلے کے مؤذن جناب حجاج بن مسروق جعفی سے فرمایا، اذان دو۔ پھر اس کے بعد حر کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم اپنے لشکر کے ہمراہ نماز پڑھو گے؟ لیکن خلاف توقع لشکر دشمن کے سپہ سالار نے جواب دیا، فرزند رسول میں تو آپ کی معیت میں فریضہ ظہر ادا کروں گا۔ یہ ادب و تہذیب سے مملوء نماز کہ جس کو وہ فرزند رسول کی اقتداء میں پڑھنا چاہتا تھا، در حقیقت در واقع یہ تہذیب دشمن سے بے نیازی اور پشت کھانے کے مترادف ہے۔ یہ چیز ان کو ایک قدم خالق حقیقی سے نزدیک لے گی اور یہی وہ بنیادی قدم تھا جو کہ ان کی اوپر بابی رحمت کھلنے کا سبب قرار پایا۔ غرض کے تمام لشکر نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ پہلے کی طرح جناب حر بن یزید نے امام حسین کی اقتداء میں فریضہ عصر ادا کیا۔ نماز سے فراغت کے بعد امام اور حر کے درمیان حالات کوفہ کے موضوع پر گفتگو کا آغاز ہوا۔ امام نے فرمایا کہ مکہ یا مدینہ النبی واپس چلا جاؤں گا، لیکن حر کی جانب سے مسلسل یہ اصرار تھا کہ میں آپ کو کوفہ لے جانے کے لیے مامور ہوا ہوں۔ حضرت نے حر کے اس رویہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ حر نے یہ جملہ سنا اور کچھ دیر تو خاموش رہا۔ اس کے بعد اس نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی عرب شخص مجھے یہ جملہ کہتا اور وہ ایسی حالت میں ہوتا جس میں آپ ہیں تو میں اس کی ماں کا تذکرہ انہی الفاظ میں کرتا، لیکن خدا کی قسم آپ کی ماں بڑی عظیم المرتبت ہے اور مجھے یہ حق نہیں کہ ان کے ذکر کو خیر کے علاوہ یاد کروں۔ نماز کے وقت یہ دوسرا موقع تھا کہ جب حر نے دامن تہذیب کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ رحمت اللہ کا ایک اور مخصوص دروازہ حضرت فاطمہ کے احترام کے سبب مجھ پر کھلا ہے۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ روز عاشوراء نمودار ہوا۔ باوجود اس کے کہ عمر سعد نے حر کے منصب میں اضافہ کر دیا تھا، لیکن اس کے اندر توفیق توبہ اور ایک عجیب و غریب نور معنوی پیدا ہو گیا اور مسلسل اس کے کانوں میں وہ صدا جو اسے جنت کی بشارت کی صورت میں ابتدائی سفر میں نصیب ہوئی تھی
وہ نعمت الہی کے رس گھول رہی تھی۔ حر انہی احساسات اور جذبات کو لیے خیمہ سرکار سید الشہداء کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر مرکب سے اترا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پس گردن باندھ لیا۔ جیسے ہی امام کے قریب پہنچا اور اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور خاک میں لوٹنے لگا اور دعا کے یہ فکران زبان پر تھے، یہ فکرے زبان پر تھے: خدایا، میں نے تیری بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ میں نے تیرے خاص بندوں کے دلوں کو دکھایا ہے اور تیرے نبی کی بیٹی کے لخت جگر کو دل دکھایا ہے۔ مولا نے جب اس کی حالت دیکھی تو فرمایا: حر، اپنے سر کو اٹھاؤ۔ اس نے بصد شرمندگی عرض کیا: فرزند رسول، میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو مدینہ جانے سے روکا اور آپ کے رستے کو میں نے روکا، آپ پر تمام راستوں کو بند کر دیا۔ کیا واقعی میرے جیسے گناہ گار کے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ سید الشہداء نے فرمایا: ہاں، تمہارے لیے بھی امکان توبہ ہے، اپنے سر کو زمین سے اٹھاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اور پیاری دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ ابن نماحی حلی اپنی کتاب مسیر الاحسان میں نقل کرتے ہیں کہ حر نے امام حسین کی خدمت میں عرض کی: یا بن رسول اللہ، جس وقت میں کوفہ سے باہر آیا تو میری پشت کی جانب سے ایک آواز آئی کہ اے حر، تجھے جنت مبارک ہو۔ حضرت نے فرمایا: حر، تم نے خدا کی بشارت کو اچھی طرح پہچان لیا ہے اور یزیدیوں کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے اور خود کو اس بشارت تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد حر نے امام سے اجازت لی اور میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفیوں سے شدید قتال کیا، آخر میں جام شہادت نوش کر کے اس بشارت کو پا لیا۔ اصحاب امام حسین نے ان کے زخموں سے چور چور بدن کو زمین سے اٹھایا اور قریب خیمہ لا کر امام کے سامنے رکھ دیا۔ مولا حر کے سرہانے بیٹھ کے اور ان کے خون آلود رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرا، چہرے سے غبار کربلا کو ہٹایا اور اس جملے کو فرمایا: اے حر، تو دنیا میں آزاد ہے جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، اور آخرت میں بھی تو نیک بخت اور خوش نصیب ہے۔